نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں، بے شمار رحمتیں اور برکتیں فرمائیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ کے ساتھ تجارت پر بات کی تھی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایمان والوں کو تجارت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں نفع رسانی کا باعث بنتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جانوں کو خرید لیا۔ تو اس پر ہم نے بات کی، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ایک شعر کو موضوع سخن بناتے ہوئے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس پر بات کریں گے کہ یہ اسلام قربانیوں کا دین ہے۔ اللہ کی طرف سے مسلسل قربانی کا تقاضا کیا جاتا ہے اسلام کے ماننے والوں سے، اور اسلام کے ماننے والے جب تک یہ قربانیاں دیتے رہے دین غالب رہا، اور جب سے دین کے ماننے والوں نے قربانی دینے کا سلسلہ منقطع کر دیا اور دین کے ماننے والوں کی سوچ بھی مادیت زدہ ہو گئی اور دنیا کے عارضی فائدے کو ہی اپنا ہمیشہ کا فائدہ سمجھ بیٹھے، تب سے یہ دین مفلوق الحال ہے۔ دین کی حالت ابتر اور گئی گزری ہو گئی۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ ہمارے حالات ایسے کیوں ہوئے ہیں، دین کی مقصدیت کیا ہے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا، اور دین کی اس مقصدیت سے ہم لوگ کیوں کر دور ہوئے ہیں، اور کس طرح سے دوبارہ وہ عروج اور وہ کمال حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں
دین کے اس غلبہ کی راہ میں جن قربانیوں کی طلب کی جاتی ہے، ڈیمانڈ کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اس پر ہم بات کریں گے، اور جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے، یہ دیکھیں گے کہ اس جنت کے لیے کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو مسلمان ہیں، ایمان والے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، ابتدا میں پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اموال، جانوں اور پھلوں کی کمی یعنی نقصان سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر والوں کو۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو یہ پہلے سے ہی آگاہ کر دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اس کے نبی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ انہیں آزمائشوں سے دو چار ہونا پڑے گا۔ اس راہ میں آزمائشیں آنی ہیں، انہیں آزمایا جائے گا، اور یہ 5 قسم کی آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں، اور یہ 5 قسم کی آزمائشیں ایسی آزمائشیں ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور بڑی آزمائش دنیا میں رہ نہیں جاتی، یعنی وہ انہی میں کسی نہ کسی طرح آ جاتی۔ یہ 5 آزمائشیں، جس میں پہلی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف۔ اب خوف دشمن کا ہو سکتا ہے، خوف بد امنی کا ہو سکتا ہے، خوف سفر کا ہو سکتا ہے، خوف غربت اور افلاس کا ہو سکتا ہے، اولاد کا خوف ہو سکتا ہے کہ اولاد بیمار ہو گئی ہے، اب کیا بنے گا، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، خود انسان بیمار ہوتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ طرح طرح کا خوف انسان کو لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے خوف کو بیان فرمایا کہ تم پر خوف طاری کر دیا جائے گا یا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا خوف جو ہے وہ دشمن کا خوف ہوتا ہے کہ دشمن جب غالب آ جاتا ہے، جب حملہ کرتا ہے اور وہ طاقتور ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، انسان کو موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر حالات بھی وہ ہوں جو عالم عرب کے حالات تھے، جہاں دشمن جب غالب آ جاتا تھا تو پھر وہ کچھ بھی چھوڑتا نہیں تھا، وہ لاشوں کو بھی مسخ کر دیتا تھا، مسلح بنا دیتا تھا، یعنی ناک کان کاٹ دیتا تھا، آنکھیں نکال دیتا تھا وہ دشمن۔ آپ اندازہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے سب سے پہلے اس خوف کو بیان فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے۔ پھر دوسری جو آزمائش ہے، امتحان ہے، وہ والجوع، اور بھوک سے، یعنی بھوک طاری ہو سکتی ہے، کھانا ختم ہو سکتا ہے، وسائل ختم ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن آگ چڑھ دوڑے اور کھانے کا موقع ہی نہ ملے، تو یہ بھوک کا خوف۔ پھر اس کے بعد وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے نقصان کا خوف۔ پھر اس کے بعد وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کا نقصان۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آزمائشیں بتائیں۔ تو اس لیے ذہنی طور پر انسان کو ان آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح زندگی میں انسان کو یہ آزمائشیں پیش آتی ہیں، اور اگر وہ ایمان کی راہ پر چل رہا ہے، قرآن کی راہ پر چل رہا ہے، اسلام کی راہ پر چل رہا ہے، تو اسے ضرور آزمایا جانا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے تمہیں ضرور آزمانا، یعنی تاکید کے حرف سے اللہ تعالیٰ نے، لا جو ہے وہ حرف تاکید ہے، اللہ نے تاکید سے شروع کیا ہے کہ ہم نے تمہیں ضرور آزمانا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔
اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس لیے آزماتا ہے کہ اس کے ماننے والے شک و شبہ کا شکار نہ رہیں، شک سے بری ہو جائیں، ان کے دل مضبوط ہو جائیں، ان کا ایمان مستحکم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ قرار دے، مومن اور مرد مومن قرار دے، وہ لوگ خالصتاً اللہ کی رضا چاہنے والے بن جائیں، ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان غیر متزلزل ہو جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سونار جو ہے وہ اپنے لوہے، اپنے سونے کو کندن بنانے کے لیے آگ پر چڑھاتا ہے، تپاتا ہے اور پھر اس کا کھوٹ نکل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں سے اپنے بندوں کو گزارتا ہے تاکہ اس کے بندے خالص ہو جائیں، ان کا کھوٹ نکل جائے، منافقت نکل جائے، ریاکاری نکل آئے، دکھاوا ختم ہو جائے، اور ان کے دلوں کے اندر جو شک و شبہ کا غبار ہے وہ چھٹ جائے، وہ ختم ہو جائے۔ تو دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح پھر آگے چل کر سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دیں، اور تمہاری خبریں بھی ظاہر کر دیں، یعنی دلوں کے اندر جو منافقت والی یا منافقانہ روش والی بزدلی چھپی ہوئی ہے اس کو بھی ظاہر کر دیں۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے حرف تاکید سے شروع کیا کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے کہ کون ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اس کے لیے جہاد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، یعنی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اور کون ہیں جن کے دلوں میں کجی کمی ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے منافقت کا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق قائم ہو جائے، یہ آپس میں واضح ہو جائیں، نمایاں ہو جائیں، یہ نہیں کہ یہ ملے رہے اندر سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی بن ابی سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ سامنے ایک بڑا لشکر ہے تو اس کی منافقت ظاہر ہو گئی، اسے اپنی زندگی کا خوف لاحق ہو گیا، حالانکہ وہ ظاہری طور پر مسلمان تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، اس کے ساتھی بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے تناظر میں اس کی منافقت کو ظاہر کر دیا۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومن اور منافق کا فرق الگ ہو جائے، متمیز ہو جائے، نمایاں ہو جائے، یہ نہیں کہ دونوں ملے رہیں۔ یہ آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ مومنوں اور منافقوں کا فرق ہو جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اب یہ آیت سنیں اور اپنا محاسبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز گفتگو کیا ہے، انداز کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا تم اس گمان میں ہو، یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ تم نے جنت کو کوئی ایسے ہی گئی گزری چیز سمجھا ہوا ہے؟ نہیں نہیں، تمہیں جنت ایسے ہی نہیں مل سکتی ہے۔ ولما، ابھی تک ہم نے تمہیں آزمایا نہیں ہے، ابھی تمہارے ایمان کی آزمائش نہیں کی گئی، پرکھا نہیں گیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تم پر وہ پہلوں کے سے حالات بھی نہیں گزرے جو پہلے لوگوں پر گزرے تھے، جو مصیبتیں اور پریشانیاں ان پہلے لوگوں پر آئی تھیں، جو آزمائشیں ان پہلی امتوں کی ہوئی تھیں، ابھی تو تمہیں وہ آزمایا بھی نہیں گیا۔
پھر یہ تم کیسے گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ اب ذرا اندازہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی رسولوں کی اور ان کے ساتھ صاحبان ایمان کی، کہ اس وقت کے رسول وہ پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حالانکہ رسول جس بھی دور میں تھا، ہر رسول اور ہر نبی اپنے اپنے دور کا سب سے بہادر انسان ہوتا تھا، سب سے ہمت والا انسان ہوتا تھا۔ کوئی بھی نبی اور کوئی رسول ڈرپوک نہیں ہوا، کبھی بزدل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور ہر رسول کو بہترین انسان بنایا، کامل ترین انسان بنایا اپنے دور کا، خوبصورت ترین انسان بنایا اپنے دور کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور ہر رسول کو خاندانی اعتبار سے اور شخصی اعتبار سے بھی خوبصورت اور بہترین انسان بنایا، تاکہ اس کے نبی اور اس کے رسول پر کوئی تانا زنی نہ کر سکے، کوئی نقائص نہ تلاش کرتا پھرے، عیب نہ ڈھونڈتا پھرے اس کے نبی کے۔ بہترین شخصیت والے اللہ تعالیٰ افراد کو چنتا نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نبی حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی کیسے حالات ہوں گے، سخت، مشکل، پریشان کن، مصیبت والے، آزمائش والے، کہ نبی، رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، اے میرے نبی کے امتیوں غلاموں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ نے ایمان والوں سے جو مدد کا وعدہ کیا ہے وہ آ کے رہے گی۔ غزوہ بدر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی رات، یعنی صبح جنگ ہونی تھی، رات کو حضور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرض کرتے رہے، اے مولا جس مدد کا تو نے وعدہ فرمایا ہے اس مدد کو نازل فرما دے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گڑ گڑا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہ گیا، ان کا دل اس قدر پریشان ہوا اور آپ حضور کے گریہ وزاری سے رونے لگ گئے، اور حضور کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کریں، یا رسول اللہ بس کر دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جس مدد کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ وہ مدد ضرور بھیجے گا۔ یعنی کیا عالم تھا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے مولا اگر یہ مٹھی بھر لوگ ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ یعنی اس طرح حضور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے۔ تو دوستان محترم، یہ حالات انبیاء کی زندگیوں میں آئے، رسولوں کی زندگیوں میں آئے، اور ان کی جو نبوی جد و جہد تھی اس میں یہ حالات بار بار آتے رہے۔ اب ذرا سوچیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار ہمارے نبی کو بنایا، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا عالم یہ ہے کہ مکہ میں حضور اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلتے ہی لوگ تانا زنی شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر جانے والا بندہ ہے۔ اور پھر جب ان کا ظلم اور آگے بڑھتا ہے تو پھر آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ طائف کے وادی میں جاتے ہیں، طائف کے شہر میں جاتے ہیں تو وہاں اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگایا جاتا ہے، وہ پتھر مار مار کے حضور کو لہو لہان کر دیتے ہیں، حضور کی نعلین پاک خون سے بھر جاتی ہیں، اور شدت تکلیف سے حضور سے چلا نہیں جاتا۔ آپ بار بار بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بدماش لڑکے آپ کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو، اور جب حضور چلتے ہیں تو وہ پھر پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن عزم و استقامت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں تو اس وقت حضرت جبرائیل آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو اس پہاڑ کو طائف کی وادی پر، طائف کے شہر پر گرا دیا جائے اور ان کو کچل دیا جائے، یہ نیست و نابود ہو جائیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، میں دنیا میں رحمت بن کے آیا ہوں، اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل ضرور اسلام لے آئے گی، وہ ایمان قبول کرے گی۔ یہ عزم و استقامت ہے ہمارے نبی کا۔
ذرا سوچیے تو صحیح، کیا انسان اگر ہمیں محبت ہے اپنے نبی سے تو ان حالات کو دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ ہماری آنکھوں میں پانی نہیں آنا چاہیے، آنسو نہیں آنے چاہیے کہ ہمارے نبی نے دین کی جد و جہد میں کیا کیا صعوبتیں اٹھائی، کن کن مشکلات سے آپ دوچار ہوئے، کس کس پریشانی سے دوچار ہوئے، کون سی مصیبت ہے جو آپ پر نہیں ڈالی گئی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کو سب کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھ محمد کو تنہا ستایا گیا۔ یہ عالم ہے، یعنی دین ایسے ہی غالب نہیں ہو گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اس جد و جہد سے بھری ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عیش و عشرت میں، آرام اور سکون میں نہیں گزاری، ایسی جد و جہد میں گزاری ہے دعوت دین کے لیے۔ اور پھر جب آپ کا جینا اس قدر دشوار کر دیا جاتا ہے مکہ میں، تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا جاتا ہے ہجرت پر۔ آپ اپنا گھر بار وطن چھوڑ کے مدینہ کی راہوں پر مسافر بن کے جا رہے۔ یہ کوئی آسان کام ہے کہ اپنا وطن چھوڑ دینا؟ اور پھر وطن بھی وہ جو مکہ ہے، وطن بھی وہ جس میں بیت اللہ ہے، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بیت اللہ، تو مجھے کس قدر عزیز اور پیارا ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، مگر افسوس تیرے لوگوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ آپ اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تیری خوشبو مجھے کتنی پیاری اور عزیز ہے، طیب ہے، لیکن افسوس تیرے لوگوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ دین کی اقامت اور دین کی جد و جہد کے لیے کیا، سربلندی کے لیے کیا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تکالیف اٹھائی ہیں کہ پھر ہجرت کے بعد بھی ان لوگوں نے حضور کو سکون سے نہیں رہنے دیا۔ غزوہ بدر، پھر غزوہ احد، پھر غزوہ خندق، اور پھر پے در پہ غزوات اور جنگیں مسلسل حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوچار رہے۔ اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ 83 جنگیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں لڑی۔ 83 جنگیں، صرف 10 سالوں میں 83 جنگیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ایک سال میں کتنی جنگیں بنتی؟ تو سکون کہاں ملا، قرار کہاں ملا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کر کے تشریف لاتے ہوں گے تو اگلی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیتے ہوں گے۔ عالم یہ ہوگا، کیونکہ جنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ تکالیف اٹھا رہے ہیں، یہ صعوبتیں اٹھا رہے ہیں۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ بھی انہی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت مدینہ کے وقت اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کی 2 بیٹیاں حضرت اسما اور حضرت عائشہ وہ اس وقت مکہ میں ہوتی ہیں۔ تو ان کا دادا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، ابو قحافہ، وہ نبینا ہے، یعنی باپ نبینا ہے، بیٹیاں ہیں 2، ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور دادا اپنی پوتیوں سے پوچھتا ہے کہ باپ تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے گیا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، یعنی نامور تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اور حال یہ تھا کہ جو باقی تاجر تھے ان کی تو تجارت بڑھ رہی تھی، ان کا سرمایہ بڑھ رہا تھا، ان کے اموال میں ترقی ہو رہی تھی، لیکن ابوبکر صدیق کا مال اللہ کی راہ میں قربان ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آپ اپنے مال کو بڑھانے میں صرف نہیں کر رہے تھے، تجارت کو بڑھانے میں صرف نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ کے دین کی اقامت میں صرف کر رہے تھے۔ جب ابو قحافہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے گیا ہے، تو عقل مند بیٹیاں کسی کپڑے میں کنکر ڈال کر اپنے دادا کے سامنے بجاتی ہیں اور کہتی ہیں، یہ دیکھیں نا، ہمارا باپ ہمارے لیے یہ درہم اور دینار چھوڑ گیا ہے۔ یہ عالم تھا۔ مدینہ میں ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض پہنی ہوئی تھی اور قمیض پر بٹن کوئی نہیں تھا، کانٹے لگا کر اس کا گریبان سیا ہوا تھا، یعنی کانٹوں کے ذریعے سے اسے بند کیا ہوا تھا۔
یہ عالم تھا۔ حدیث پاک میں ہے حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آج آپ کا دوست اس حالت میں ہے اور اس کی یہ حالت اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اپنے اس دوست کو اللہ کا سلام پہنچا دیجیے۔ اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اپنا سب کچھ لٹا دیتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی انہیں صرف اللہ کے رسول کو رکھا ہے، اپنے لیے اللہ اور اس کا رسول رکھا ہے، بس اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ اسلام ہے۔ تو دوستان محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اسی طرح آگے چل کے سورہ البقرہ کو دیکھیں، اور پھر یہ مضمون جو ہے سورہ آل عمران میں بھی ہے کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، سورہ البقرہ میں آیت نمبر 214 میں، پھر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 142 میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، پھر اسی طرح ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ کا مضمون سورہ توبہ میں آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات زور دے کر بیان فرمائی کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو، یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت یوں ہی مل جائے گی تمہیں؟ یعنی جنت اتنی آسان ہے کہ تم یہ امید لگا لو کہ بس ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے؟ یہ یاد رکھ لیں کہ دین کیوں آیا، دین کی غرض و غایت اور اس کی مقصدیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر دین کی مقصدیت کو بیان فرمایا۔ 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہی الفاظ یہ سورہ البقرہ التوبہ کی آیت نمبر 33 میں بیان ہوئے، پھر یہی الفاظ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں بیان ہوئے، اور یہی الفاظ سورہ الصف کی آیت نمبر 9 میں بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب فرما دے۔ میں نے 11 ترجمے دیکھے جس میں لیظہرہ کا ترجمہ غالب کرنا آیا۔ اردو کے 11 ترجموں میں لیظہرہ کا ترجمہ ایک متفق ترجمہ، تاکہ دین غالب کر دے اپنے نبی کا۔ دین اس لیے آیا تاکہ غالب آ جائے، غلبے کے لیے۔ اب دین تو غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں جو علماء نے بیان فرمائی۔ ایک تو ہے کہ دین اپنے دلائل اور براہین کے ذریعے غالب آ جائے، اور وہ آج بھی غالب ہے الحمدللہ، اس لیے کہ دین اسلام کی بنیاد فطرت پر رکھی گئی ہے، عقل پر رکھی گئی ہے۔ دین کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جس کا فطرت سے یا عقل سے ٹکراؤ ہو۔ دین اسلام اور عقل میں ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے۔ دین اسلام فطرت سلیمہ کے مطابق ہے۔ اگر آج آپ بائبل کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں اناجیل اربع کو پڑھ کے دیکھیں، تورات کو پڑھیں، زبور کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں آپ کو 20 آیتیں ایسی ملیں گی کہ آپ سر پکڑ کے رہ جائیں گے، یار یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ وہ کلام وہ نہیں رہا جو اللہ نے نازل فرمایا تھا، وہ بدل دیا گیا۔ مگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا۔ یہ موجود ہے، اسی صورت اور اسی شکل میں موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو دین اسلام اپنی اسی صورت میں موجود ہے اور اسی مقصدیت کے ساتھ موجود ہے۔ تو دین کی دوسری مقصدیت جو ہے، اس کا دوسرا معنی ہے کہ مادی اعتبار سے بھی دین غالب آ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، اس وقت پھر خلفائے راشدین کے زمانہ میں دین دلائل و براہین کے ساتھ بھی غالب تھا اور مادی حوالے سے بھی غالب تھا۔ یعنی کوئی دین اسلام سے سر بلند نہیں تھا اس وقت، وہ دین اسلام کے سامنے مغلوب تھے۔ عیسائیت بھی مغلوب تھی،
یہودیت بھی مغلوب تھی، آتش پرستی بھی مغلوب تھی، مجوسیت بھی مغلوب تھی، یعنی جتنے بھی دین تھے اس وقت کے وہ سارے کے سارے دین اسلام کے سامنے مغلوب ہو گئے، دین غالب آ گیا۔ لیکن دین کا جو مادی غلبہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر سے قائم کرے گا، اور یہ قائم ہوگا قرب قیامت کے وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ دین پھر سے مادی طور پر بھی غالب آ جائے گا، اور مادی طور پر غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ دین بطور ایک نظام کے دنیا میں رائج ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے دین کی مقصدیت ہے۔ آج بطور ایک نظام کے دین غالب نہیں ہے،